سورہ کہف کی فضیلت۔ جو بے روزگار ہیں، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو گھر میں لڑائی جھگڑے سے پریشان ہیں، جو دولت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اسی سے متعلق معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود سورہ کہف مکی ہے۔ اس میں 1567 کلمات اور 6460 حروف ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک روح، دوسرا اصحاب کہف اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ گزشتہ سورہ بنی اسرائیل میں روح کا بیان ہے اور اس صورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا۔ اس طرح یہ صورت گزشتہ صورت کے ساتھ مربوط ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ کہف جب نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے نماز میں سورہ کہف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ بدکنے لگا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں پڑھتا جا، اس لیے کہ یہ سکینہ قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ کہف جسے تورات میں حائلہ کہا گیا ہے، یہ اپنے قاری اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے، اس کے لیے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو مکمل سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور بھر جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کہف پڑھی وہ 3 دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی 10 آیتوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھی قیامت کے دن وہ سر تا پاؤں نور ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر سورہ کہف کی آخری آیتوں کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہی ان کے لیے کافی تھی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں وہ سر تا پاؤں ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ دجال سے حفاظت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جیسے وہ نازل ہوئی تھی، قیامت کے دن اس کے مقام سے مکے تک نور ہی نور ہوگا، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیں اور پھر وہ دجال آ گیا تو اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ دجال سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ ابو داؤد شریف میں سے ہے۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہشام الدستوئی نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا جس نے سورہ کہف کی آخری آیتیں یاد کیں، جبکہ شعبہ نے اپنی روایت میں سورہ کہف کے آخر کا ذکر کیا ہے۔ من چاہے وقت بیدار ہونے کے لیے مجرب عمل۔ زریں بن حبیش فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی
آخری آیتیں اس مقصد کے لیے پڑھے کہ رات میں جس وقت چاہے بیدار ہو جائے تو وہ اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ نامی راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ صبح و شام سورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہوگی اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہر شر سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو شخص قرض میں ڈوب گیا ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو، وہ سورہ کہف کو 7 مرتبہ بعد نماز جمعہ پڑھے اور اللہ پاک سے دعا کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات ملے گی، لیکن اس کو آپ نے صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سورہ کہف کو لکھ کر بوتل میں ڈال کر رکھیں، اسی طرح محتاجی اور قرض سے نجات ملے گی اور ان کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہر نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے والے کے گھر دشمن کے شر سے اور خطرے سے محفوظ رہتا ہے، اور تمام دوست نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس عمل پر